السلام علیکم دوستو، ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ شب برات میں نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ شب برات کی رات کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلے آتی ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ اس نماز میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسری، صلاۃ الحاجت، اپنی ضرورت کی نماز۔ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کے بعد اپنی ضرورت اور دعا مانگے۔ اور تیسری نماز آتی ہے 6 رکعت نفل نماز، برکت یا رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز میں پہلی 2 رکعت میں رزق اور برکت کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں نماز ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری رکعت دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے 100 رکعت نفل نماز، زیادہ ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ شب برات میں نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ شب برات کی رات کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلے آتی ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ اس نماز میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسری، صلاۃ الحاجت، اپنی ضرورت کی نماز۔ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کے بعد اپنی ضرورت اور دعا مانگے۔ اور تیسری نماز آتی ہے 6 رکعت نفل نماز، برکت یا رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز میں پہلی 2 رکعت میں رزق اور برکت کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں نماز ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری رکعت دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے 100 رکعت نفل نماز، زیادہ ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔